دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد منافق ہیں۔ اب ہم کیا صحابی کو فیصلہ کریں کہ ہے کہ نہیں؟ لا تعلم نحن نعلم، اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق، وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا، نبی کے ساتھ عمر گزارے۔ اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ نہیں؟ صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، مدینے میں ارد گرد منافق ہیں، نہیں تو جانتا، صرف اللہ جانتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ابھی آپ نے جو کلپ سماعت فرمایا اس میں موجود موصوف کا نام مولوی اسحاق ہے، اور یہ موصوف جماعت اہل حدیث المعروف وہابی گروہ کے سابقہ عالم ہیں۔ سابقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کفری عقائد کی وجہ سے بعد میں وہابیوں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا اور اس کے اوپر فتوے لگائے تھے۔ صرف وہابیوں نے نہیں بلکہ اس کے کفریہ اور باطل عقائد کی وجہ سے دوسرے مسالک کے معتمد علماء نے بھی اس کے اوپر فتوے لگائے اور اسے کئیوں نے گمراہ کہا، کئیوں نے کافر کہا۔ تو علماء نے جو اس کی تکفیر کی ہے یا جو اس کو گمراہ کہا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں کہا، بلکہ اس کے پیچھے ایسے اس کے بیانات ہیں جن میں سے بھی ایک آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس بیان کے اندر موصوف صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آیت قرآنی پڑھتے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد اعرابی ہیں ان میں سے کئی منافق ہیں، اور ایسے پکے منافق ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بات کیا ہے کہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام وہی علم نہیں سی کہ کیڑا بندہ منافق ہے اور کیڑا منافق نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ موجود رہے ہیں اور سرکار کو ساری زندگی نہیں پتہ چل سکا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں۔ پہلے ہم اس بات کو ذرا تحقیق کی کسوٹی کے اوپر پرکھ لیں کہ مولوی اسحاق کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یا نہیں، کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ نہیں تھا کہ میرے صحابہ کی جماعت کے اندر کون سا بندہ منافق ہے اور کون سا منافق نہیں۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی آیت ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے سکرین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ ان منافقوں کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانیں گے، یعنی جب یہ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے۔ اب اگر مولوی صاحب کی بات کو دیکھیں تو پھر تو کسی طریقے سے بھی نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ منافق ہے یا یہ منافق نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ ان کو انداز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کون منافق ہے کون نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس علم کے مطابق نبی علیہ السلام منافقوں کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے تھے۔ میں نے کوئی روایت پیش نہیں کی، کوئی جو ہے وہ اور کتاب نہیں پیش کی، قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام منافقوں کو جانتے تھے۔ اب رہی دوسری بات کہ نبی آیا کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد جو ہے وہ منافقین کا کے جو جماعت تھی، ان کے جو افراد تھے، منافق جو لوگ تھے، آیا کہ وہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھے یا نہیں تھے۔ اس بات کی تحقیق ضروری ہے۔ اگر اس بات کی تحقیق ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت منافقین سے پاک تھی، منافق پہلے ہی اس سے خارج کر دیے گئے تھے، تو پھر مولوی اسحاق کی بات بھی غلط ثابت ہو جائے گی۔ آپ اس وقت سکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں تفسیر خازن۔ تفسیر خازن جو ہے یہ جنہوں نے لکھی ہے یہ سب کے معتمد علیہ عالم ہیں۔ معتمد کا مطلب یعنی سب کے اعتماد والے بندے ہیں، ہر مسلک ان کی تفسیر پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور اس کو بطور حوالہ پیش کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اس تفسیر کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہی آیت انہوں نے نقل کی ہے اور نیچے جو ہے وہ انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے، چونکہ اس کا اردو نسخہ نہیں تھا میرے پاس تو اس لیے، بلکہ شاید اس کا بھی ترجمہ ہی نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے عربی سکین ہی لگا دیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا غور فرمائیں، تو جہاں میں نے نشان لگایا ہے عبارت انتہائی آسان ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ نبی علیہ السلام کو ان منافقوں کے بارے میں علم نہیں تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ
قام خطیبن، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں؟ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فانک منافق۔ نبی علیہ السلام نے یہاں فلان لفظ بولا ہے، لیکن فلان کی جگہ نبی علیہ السلام نے نام استعمال کیا، یعنی ان منافقین کے نام لیے، اور یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا بلکہ بار بار فرمایا، یہاں تک کہ وہ ساری منافقوں کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے نکال دیا۔ اخرج یا فلان فانک منافق، اخرج یا فلان فانک منافق۔ ایسے کر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے منافقوں کو وہاں سے نکال دیا، اور باقی جو بچے رہ گئے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے، وہ زبان کے بھی پکے تھے، دل کے بھی پکے تھے، ان میں کوئی بندہ بھی منافق نہیں تھا۔ یہ بات میں نے قرآن اور اس کی تفسیر سے واضح کی ہے کہ مولوی اسحاق نے جو یہ بات کی ہے یہ فضول ہے، بکواس ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے۔ مولوی اسحاق تو مر چکا ہے، اب گڑے مردے، مجھے کچھ لوگ کہیں کہ بھی گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ، وہ تو مر گیا، وہ مر گیا ہے، لیکن جو اس نے گند پھیلایا ہے نا، اس گند کے اندر کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک کیڑا مرزا پلمبر ہے، وہ بھی اپنے بیانات میں مولوی اسحاق کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور دوسرا کیڑا ساحل ادیم ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں مولوی اسحاق کا فالوور ہوں۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بھی مولوی اسحاق کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کے نظریات کو ماننے والے ہیں۔ ہاں، کوئی بندہ اس کے نظریات کو کھل کے بیان کرتا ہے اور کوئی بندہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نظریات امت مسلمہ کے جمی نظریات اور جمی عقائد سے متصادم تھے، اس لیے وہ ایسا بندہ تھا جسے اس کے اپنوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، تو کوئی غیر اس کو کیسے تسلیم کرے گا۔ لہذا مولوی اسحاق کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات بھی مولوی اسحاق کا نام لیتے ہیں، آپ یہ بات سمجھ جائیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات وہی ہیں جو مولوی اسحاق کے تھے۔ جیسے مولوی اسحاق صحابہ کو منافق سمجھتا تھا، ایسے ہی یہ لوگ بھی صحابہ کرام کو منافق سمجھتے ہیں۔ جانے انجانے میں کسی ایک بندے کی باتیں سن کے اس کے پیچھے نہ چل پڑا کریں، بلکہ تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلاف کے طریقے پر ہیں، وہ اس ہٹے ہوئے نہیں ہیں اور قرآن پاک کی صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے ساتھ ہو لیں، انہیں اپنا رہنما بنا لیں۔ باقی ہر ایرے گہرے نتھو خیرے، جس نے مدرسے کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہوتا، جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ والسلام، خوش رہیں، آباد کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب